السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک فوج پاکستان کے دفاع کی ضامن، اس سلسلے میں ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے نماز خوف کے مسائل۔ نماز خوف کے لیے سفر شرط نہیں۔ نماز خوف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی طریقے ثابت ہیں۔ جنگ کی صورتحال کے پیش نظر جس طرح کا موقع ہو اسی کے مطابق نماز ادا کی جائے۔ اگر خوف سفر میں ہو تو 4 رکعت والی نماز ظہر، عصر اور عشاء قصر کر کے 2 رکعت ادا کی جائے گی۔ آدھا لشکر امام کے پیچھے 1 رکعت ادا کر کے باقی ایک میدان جنگ میں جا کے ادا کرے گا۔ اس دوران باقی آدھا لشکر امام کے پیچھے 1 رکعت ادا کر کے باقی 1 رکعت میدان جنگ میں واپس جا کر ادا کرے گا۔ اگر خوف حزن میں ہو تو 4 رکعت والی نماز پوری ادا کی جائے گی۔ آدھا لشکر امام کے پیچھے 2 رکعت ادا کر کے باقی 2 رکعت میدان جنگ میں جا کے ادا کرے گا۔ اس دوران باقی لشکر امام کے پیچھے 2 رکعت ادا کر کے باقی 2 رکعت واپس میدان جنگ میں جا کے ادا کرے گا۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ایک حصے کو جنگ کے وقت 1 رکعت نماز پڑھائی، جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ دشمن کے ساتھ جنگ میں مصروف رہا۔ پھر نماز پڑھنے والا حصہ دشمن کے سامنے آ گیا اور دوسرے حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ پھر پہلے اور دوسرے دونوں حصوں نے اپنی باقی 1 رکعت میدان جنگ میں الگ الگ پوری کی۔ دوسری حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ ریقاع کے موقع پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نماز کی نیت باندھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ایک حصے کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور وہ چلا گیا۔ پھر لشکر کے دوسرے حصے کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 اور لوگوں کی 2 رکعتیں ہو گئی۔ اب ان دونوں احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے لیے جو جماعت کی نماز ہے وہ جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں آج جو ہے مرد حضرات با جماعت نماز ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں سب سے زیادہ جو کریٹیکل حالات اور چل رہے ہوتے ہیں وہ جنگ کے دوران چل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ان دونوں حدیثوں میں واضح کیا گیا ہے، اگر تو حالات بہت زیادہ ہی جو ہیں گھمبیر ہیں تو پھر 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض ادا کیے جائیں گے، اور اس میں یہی ہے امام کے پیچھے آدھی جماعت 1 رکعت ادا کرے گی اور دوسری رکعت میدان جنگ میں جا کے ادا کرے گی، اور باقی جو لوگ رہ جائیں گے وہ پھر جو ہے امام کے پیچھے آگے 1 رکعت ادا کریں گے۔ امام کی 2 رکعت ہو جائیں گی اور لشکر کی 1 اور دوسری وہ رکعت میدان جنگ میں جا کے خود ادا کریں گے۔ اور دوسری صورتحال یہ بتائی گئی ہے کہ اگر جنگ کے دوران جو ہے بہت زیادہ خوف والی فضا نہیں ہے، حالات بہت زیادہ خراب نہیں ہے، تو اس میں پھر کیا حکم ہے کہ اس میں بھی جو ہے لشکر 4 فرض ہی ادا کرے گا۔ اس میں یہ ہے کہ آدھے لوگ 2 رکعت امام کے پیچھے پڑھیں گے، پھر وہ باقی 2 رکعت جا کے میدان جنگ میں ادا کریں گے، اور باقی لوگ آ کے 2 رکعت نماز ادا کریں گے اور باقی 2 رکعت وہ میدان جنگ میں جا کے ادا کریں گے۔ اس طرح امام کی جو ہیں وہ 4 رکعت ہو جائیں گی اور لوگوں کی 2 تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو مردوں پہ جماعت کی نماز جو ہے واجب کی ہے، تو اللہ نے خوف کی حالت میں بھی آپشنز دے دیے کہ جس طرح کی بھی سچویشن ہوگی اس کے مطابق جماعت کی نماز ادا کی جائے۔ اگر سچویشن زیادہ خراب ہے تو 2 رکعت جو ہے فرض ادا کیے جائیں گے، اور اگر سچویشن بہت زیادہ خراب نہیں ہے مگر خطرہ پھر بھی ہے تو اس صورت میں 4 رکعت ادا کیے جائیں گے، اور جو ہے انفرادی نماز نہیں یہاں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اجتماعی نماز پڑھنے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح زیادہ خوف کی صورت میں جس حالت میں ممکن ہو نماز ادا کی جائے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الخوف کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا، اگر خطرہ زیادہ ہو تو پیدل یا سوار جیسے بھی ممکن ہے نماز ادا کرو۔ اب اس میں میدان جنگ میں نماز ادا کرنے کا تیسرا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر حد سے زیادہ خطرہ ہے اور یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ جو ہے جماعت کی نماز میں لشکر جو ہے 1 رکعت بھی پالے گا، کہ 1 رکعت پڑھنا اس کے لیے آسانی والا معاملہ ہوگا، حالات بہت زیادہ اگر گھمبیر ہیں، تو اس صورت میں یہ آپشن دی گئی ہے نماز پھر بھی پڑھنی ہے،
اس میں پھر اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا ہے کہ پیدل ہو یا سوار ہو، لشکر جو ہے وہ جس طرح بھی ممکن ہے وہ نماز ادا کرے گا۔ ایک اور جگہ پہ آتے ہیں کہ وہ چلتے ہوئے نماز پڑھیں گے، اس میں نہ رکوع ہوگا نہ سجدہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں کی، آپشنز تو دے دی ہیں جو ہے فورسز کے لوگوں کو کہ اگر زیادہ خطرہ نہیں ہے تو 4 رکعت 2 کر کے امام کے پیچھے پڑھیں، اگر خطرہ بہت زیادہ ہے تو 4 کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھیں، 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھیں، اور تیسرا آپشن دیے کہ اگر خطرہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ پاسبلٹی نہیں ہے امام کے پیچھے 1 رکعت ادا کرنے کی بھی، تو پھر جیسے بھی ممکن ہو نماز ادا کریں۔ اب بات ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلتی ہے کہ جو ہے نا نماز یہی انسان کی مدد کرتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ جی ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں، اسلحہ ہے، ہم دشمن کو جو ہے شکست دے سکتے ہیں، تو انسان کی جو ہے غلط فہمی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ تو اس لیے نماز میں پہ اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اور جو فرض ہے نماز اس کو جس طرح ممکن ہو وہ ادا کیا جائے گا۔ جنگ کی صورتحال کے پیش نظر نماز قضا کی جا سکتی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے واپس تشریف لائے تو اعلان فرمایا، ہر آدمی نماز ظہر بنو قریظہ میں جا کے پڑھے۔ کچھ لوگوں نے نماز قضا ہونے کے ڈر سے راستے میں ہی پڑھ لی، مگر کچھ لوگوں نے کہا ہم تو وہیں نماز پڑھیں گے جہاں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، خواہ نماز قضا ہی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو کچھ بھی نہ کہا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر صورتحال بہت زیادہ خراب ہو تو اب دیکھیں نا، اگر آپ کے سامنے دشمن ہے اور آپ کی ذرا سی لاپرواہی سے دشمن آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نماز کا وقت بھی نکلا جا رہا ہے، تو اس صورت میں جو ہے قضا نماز کر کے بعد میں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ دیکھیں نیت جانتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک بندے نے اگر نماز قضا کی ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ جو لوگ نماز میں ریگولر ہوتے ہیں اگر ان کی کوئی ایک نماز بھی قضا کسی وجہ سے بھی ہو جائے تو ان کے دل میں بڑا گلٹ پیدا ہو جاتا ہے، انہیں سکون نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اب اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ بنو قریظہ جا کے نماز پڑھیں۔ اب کچھ لوگوں نے قضا کے ڈر سے راستے میں پڑھ لی اور کچھ نے وہاں جا کے ادا کی کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا تو ہم نے وہیں ادا کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو تو اس کا مطلب ہے وہ کام اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا حدیث کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک جو ہے کہ جس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہے تو اس عمل کو بھی کیا جائے گا، تو انسان جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ نماز خوف کے مسائل تھے، لیکن اب ان تمام احادیث سے جو ہم نے سیکھا وہ ایک ہی بات سیکھی ہے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں، چاہے کوئی سخت شدید ترین بیمار بھی انسان ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے، کوئی کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ جائے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشاروں سے پڑھ لے، لیکن نماز ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ اسی طرح جنگ کی حالت میں بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ حالات کتنے کئی دفعہ کریٹیکل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی آپشنز تو دے دی ہیں، اس طریقے سے پڑھ لو، اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے دوسرے طریقے سے پڑھ لو، دوسرے طریقے سے بھی نہیں پڑھ سکتے تیسرے طریقے سے پڑھ لو، لیکن نماز ہر صورت میں جو ہے پڑھنی ہے۔ تو اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے کس کے ساتھ ہے، جو بندہ نماز پڑھے گا، اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کو کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز کا پابند بنائے، آمین، اور ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جتنے بھی ہم نے مسائل ابھی تک پڑھے اس سے ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.